سبسکرائب کیجیے ہماری روحانی استاد چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے نئے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم ناظرین، روحانی استاد چینل میں آپ کا خوش آمدید۔ میں ہوں عمر فاروق اظہری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا اور آپ کا چینل روحانی استاد۔ دوستو، میں اس ویڈیو میں ایک تشخیص امراض یعنی جادو ٹونا، جن بھوت پریت یا بیماری معلوم کرنے کا بے مثال مجرب طریقہ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اس طریقہ سے آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ مریض کو کیا مرض ہے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھتے رہیے۔ دوستو، کسی بھی مریض کا علاج کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ مرض کی تشخیص کر لی جائے، یعنی مرض کی پہچان کر لی جائے، پھر علاج کریں، کیونکہ بعض تکالیف ایسی ہوتی ہے کہ معلوم نہیں ہوتا کہ مرض کا اصل سبب کیا ہے، کہ جنات ہے یا ارواح خبیثہ یا نظر بد یا سحر و جادو یا ٹونا ٹوٹکا یا کوئی جسمانی بیماری ہے۔ اکثر ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات کچھ جعلی عامل ایسے ہیں جو پیسہ ایٹھنے کے چکر میں کسی بھی جسمانی مریض کو کہہ دیا جاتا ہے کہ ان کے اوپر کوئی خبیث یا کوئی ٹونا ٹوٹکا یا جادو کا اثر ہے یا کوئی سفلی عمل کیا گیا ہے۔ ایسے میں آدمی بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، یا تو اپنی رقم ضائع کرتا ہے اور نتیجہ کچھ نہیں نکلتا۔ اسی لیے دوستو، یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس ویڈیو سے خود سے بھی تشخیص امراض کر سکتے ہیں۔ آج میں آپ کو ایسا لاجواب اور بے مثال تشخیص امراض کا طریقہ بتانے جا رہا ہوں، جس طریقہ کو عاملین اپنے سینے میں رکھتے ہیں اور اس راز کو ظاہر نہیں کرتے ہیں۔ یہ ایک نہایت مخفی اور پوشیدہ راز ظاہر کیا جاتا ہے۔ اس روحانی طریقہ تشخیص سے تمام رنج و غم، وہ حزن و علم، وہ بیماری، وہ جن بھوت پریت آسیب، جو بھی اوپری ہوائے کیا کرایا جادو ٹونا، سب معلوم ہو جاتے ہیں اور پھر آسانی سے آپ ان کا علاج کر سکتے ہیں۔ دوستو، طریقہ غور سے سماعت کریں، کیونکہ یہ طریقہ لمبا ہے، لیکن آپ اگر محنت کریں تو آپ کی کافی رقم بھی ضائع ہونے سے بچ سکتا ہے اور پلس آپ صحیح مرض کی پہچان کر سکتے ہیں۔ تو دوستو، طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے 7 تار ریشمی یا سوت یا اون یا کپڑا سلنے والا دھاگا نیلے یا کالے رنگ کا لیں۔ ان میں سے کوئی بھی آپ لے سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس ریشمی کا تار ہے تو وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، یا اول ہے یا سوت ہے، کوئی کچا سوت جس کو کہا جاتا ہے، یا اگر یہ سب نہ ہو تو آپ کپڑا سلنے والا جو دھاگا جس کو نلکی کہا جاتا ہے، نیلے یا کالے رنگ کا لے کر برابر کر لیں، پھر ان کو آپس میں ملا لیں۔ یہ تار اس قدر لمبے ہوں کہ مرد یا عورت کے قد سے 1-2 بالشت زیادہ ہوں۔ دوستو، ان تاروں کو یعنی دھاگا کو صاف کر لیں تاکہ کوئی گانٹھ یا جھری نہ رہے۔ پھر مریض یا مریضہ کو دیوار کے سہارے اس طرح کھڑا کریں کہ اس کے دونوں پاؤں کے تلوے دیوار کے برابر رہیں، سر اور جسم بھی دیوار سے ملا ہوا سیدھا رہے، یعنی اسٹریٹ کھڑا ہونا ہے مریض کو۔ اس طریقے سے کھڑا رکھیں کہ تاکہ جھکا نہ ہو۔ اگر مریض مرد ہے تو اس ڈورے کو اس طرح ناپیں
کہ اس کے دائیں پاؤں کے انگوٹھے سے، اور مریض اگر عورت ہے تو اس کے بائیں پاؤں کے انگوٹھے اور انگلی کے درمیان ڈورا کا سرا پکڑ لیا جائے، یعنی آپ کو ایک سرا کا حصہ جو انگلی کے بیچ میں رکھنا ہے تاکہ برابر ناپا جائے، اور دوسرا جو سرا ڈورے کا ماتھے کے اوپر جہاں سے بال نکلتے ہیں، یعنی پیشانی جو ہے، پیشانی جہاں سے بال نکلتا ہے وہاں پہ ایک حصہ کو رکھنا ہے۔ تو دوستو، عامل کریں یا کوئی دوسرا شخص اس کو ناپیں اور اچھی طریقے سے اس ڈورے کو کھینچ کر ناپیں، اور جہاں تک بال اگتا ہے یعنی پیشانی میں، وہاں پہ ناپنے کے بعد ایک گرہ لگا دیں۔ اب عامل اس ڈورے پر آپ چاہے آپ کسی سے پڑھوا سکتے ہیں، جس میں تلاوت آپ کو کرنا ہے سب سے پہلے درود شریف 7 مرتبہ یا 3 مرتبہ یا 11 بار ضرور پڑھیں آپ، اول آخر، یعنی شروع میں بھی اور آخر میں بھی۔ پھر بسم اللہ شریف پڑھنے کے بعد آیت الکرسی 3 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے۔ پھر سورہ فیل یعنی الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل پوری سورت 3 مرتبہ پڑھیں۔ پھر سورہ قریش یعنی لإیلاف قریش ایلافہم، یہ پوری سورت 3 مرتبہ پڑھیں۔ پھر سورہ کافرون یعنی قل یا ایھا الکافرون 3 مرتبہ پڑھیں۔ پھر سورہ تبت یدا 3 مرتبہ پڑھیں۔ پھر سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد پوری سورت 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پھر سورہ فلق یعنی قل اعوذ برب الفلق 7 مرتبہ۔ اسی طریقے سے پھر سورہ ناس 7 مرتبہ پڑھنی ہے، اور الحمد شریف 7 مرتبہ پڑھ کر، یعنی یہ تمام صورتیں تلاوت کرنے کے بعد آپ اسی ڈورے میں دم کریں۔ چاہے تو آپ ہر ایک چیز کو پڑھنے کے بعد دم کر سکتے ہیں، جیسے سورہ فیل آپ نے پڑھا تو اس میں دم کر لیجئے، پھر سورہ لإیلاف قریش پڑھا آپ نے تو دم کر لیجئے، وہ آپ کی مرضی۔ چاہے تو آپ ایک ساتھ سب پڑھنے کے بعد آپ دم کریں۔ دوستو، اب اس کے بعد یہ دعا جو دیا جا رہا ہے اس کو 11 مرتبہ پڑھیں۔ دعا یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم عزمت علیکم یا مؤکلات هذه السورۃ اخبرنی بحق التوراۃ والانجیل والزبور والفرقان العظیم وصغار رب المشارق والمغارب وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ اجمعین۔ پھر یہ دعا 3 مرتبہ پڑھیں۔ سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ اس کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ دوستو، اب یہ 2 دعا پڑھنے کے بعد اب تیسرا جو ہے یہ بھی ضروری ہے، جو 4 مرتبہ پڑھا جائے گا۔ یہ اسم ہے جو با مؤکل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا جبرائیل، یا جبرائیل، یا دردائیل، یا رفتمائیل، یا تنکفیل بحق، یا بدوح۔ دوستو، اب اس کو تلاوت کرنے کے بعد جو یہ اسم جبروتی ہے یہ 3 مرتبہ پڑھا جائے گا، یا خافد، یا تخفد بالخفد والخفد فی خفدک، یا خافد۔ دوستو، یہ سب پڑھنے کے بعد پھر آپ درود شریف 3 یا 7 یا 11 مرتبہ، پہلے بتایا جا چکا کہ آپ اول آخر مطلب شروع میں اور آخر میں درود شریف ضرور پڑھیں۔ پھر اس کے بعد جو ڈورا ہے اس میں دم کریں آپ۔ اب دوستو، کرنا کیا ہے آپ کو؟ اس ڈورے کو جو آپ نے ناپا تھا اور گرہ لگایا تھا، مریض کے جسم سے پھر آپ ناپیں، جس طریقے سے آپ نے کھڑا کیا تھا اسی طریقے سے دیوار کے سہارے سے آپ ان کو کھڑا کریں مریض کو،
پھر ناپیں۔ اگر جسم کے برابر رہے، جتنا ناپ تھا اتنا ہی اگر رہے تو پھر آپ دوبارہ سے ناپیں، پھر بھی اتنا ہی رہے تو آپ تیسری مرتبہ پھر سے ناپیں، پھر بھی اگر اتنا ہی رہے تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ جسمانی بیماری ہے، اور اگر بڑھتا ہے یا اس کو ناپ میں گھٹتا ہے تو وہ چیز نیچے جو میں دے رہا ہوں اس سے حکم لگائیں۔ دوستو، اب اگر بڑھ جائے یعنی جو آپ نے ناپا تھا تو مریض کی ناپ سے زیادہ بڑھے، اگر 1 انگل ڈورا لمبائی میں گرہ سے بڑھ جائے تو آپ یہ سمجھیں کہ کسی چیز سے نظر ہو گئی جس سے یہ بیماری ہو گئی ہے۔ دوسرا، اگر 2 انگل بڑھ جائے تو سمجھ لیں کہ آسیب کا اثر ہے، اور آسیب از قسم جنات یعنی بادشاہ جن اور گفتار بد جنات ہے۔ دوستو، یہ قسم جنات عورتوں کی ہوتی ہے۔ اب تیسرا، اگر 3 انگل بڑھ جائے تو آسیب بھوت چڑیل کا ہے۔ دوستو، اگر 4 انگل بڑھ جائے تو آسیب خبیث کا ہے، جو دودھ، دہی یا شکر یا پلاؤ کے اوپر جمعے کے دن ہوا ہے، یعنی اس خبیث کی نظر اس کھانے پر ہوا ہے اور اس کو کھانے کی وجہ سے یہی تکلیف بڑھ گئی ہے۔ دوستو، اب 5واں جو ہے، اگر 5 انگل بڑھ جائے، جو ناپ ہے ناپ سے 5 انگل بڑھ جائے تو نظر خبیث کی لگی ہے۔ چھٹا، اگر 6 انگل بڑھ جائے تو آسیب بادشاہ جن اور گفتار وہ بھوت چڑیل نے تسلط کیا ہے۔ دوستو، اب 7واں انگل، اگر 7 انگل بڑھ جائے تو آسیب سردار خبیث کا ہو گیا ہے، اور لشکر کثیر، زیادہ لشکر بھوتوں کی اور چڑیلوں نے مریض کو دبا رکھا ہے، یعنی ان کی نظر بہت زیادہ ہے، تگڑا جس کو کہا جاتا ہے۔ دوستو، اب 8واں، اگر 8 انگل ڈورا زیادہ ہو جائے تو آسیب بادشاہ جنات، جنات کے بادشاہ خبیث بہت زبردست کا اثر ہے، یعنی جس کو عام طور پر بولا جاتا ہے کہ ان کے اوپر بہت زیادہ خبیث کا بہت ہی بری شے ہے۔ دوستو، اب یہ تو ہو گیا کہ ڈورا اگر بڑھ جائے تو، اب اگر ڈورا کم ہو جائے، کیونکہ جن کے اوپر آسیب یا بھوت پریت یا چڑیل جادو ٹونا ٹوٹکا کسی چیز کا اثر ہوتا ہے تو طرح طرح کو دیکھنے کو ملتا ہے، کبھی ڈورا کم بھی ہو جاتا ہے، کبھی بڑھ بھی جاتا ہے۔ تو دوستو، اب میں بتانے جا رہا ہوں کہ ڈورا اگر کم ہو جائے تو آپ کیسے سمجھیں کہ ان کے اوپر کیا دقت ہے۔ تو اگر ڈورا ناپنے سے 1 انگل کم ہو جائے تو نظر بد دیو کی سمجھنی چاہیے۔ دوسرا، اگر ڈورا 2 انگل کم ہو جائے تو آسیب بادشاہ جنات اور پریوں کا اثر ہو گیا ہے۔ دوستو، ویسے ہی اگر 3 انگل کم ہو جائے تو سمجھ لینا چاہیے کہ کسی دشمن نے ازراہ عداوت سحر و جادو کیا یا کرایا ہے، یعنی راستے میں کسی دشمن نے آپ کے نام سے کوئی جڑی ہو یا تنتر ہو یا ٹوٹکا ہو یا کسی ٹونے کو یا کوئی تعویذ راہ میں راستے میں دفن کر کے رکھا ہے، جس کو آپ نے فلانگا ہے یا آپ کے نام سے کیا گیا ہے جس راستے سے آپ گزرتے ہیں، اور اس کی نشانی بیمار میں یہ معلوم ہوگی۔ دوستو، اب اگر کسی کے اوپر جادو کیا ہے آپ کے دشمن نے، آپ راستے میں چل رہے ہیں، جس راستے سے چلتے ہیں یا دروازے میں دفن کر دیا ہے، جو تعویذ بھی ہو سکتا ہے یا چورائی کی مٹی بھی ہو سکتی ہے، چوہے کی بل کی مٹی یا قبرستان کی مٹی یا مرگھٹ کی مٹی، یہ سب مٹی کے ذریعے سے یا کچھ اور کام بھی کر سکتے ہیں جو سفلی عمل یعنی ناجائز عمل کر کے راستے میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ اب ایسے مریض کی نشانی کیا ہے کہ بدن پر چوٹیاں چل رہی ہے، دل میں سوئی سی چبھتی ہے اور دل پر ٹکیا کی سختی مکہ معلوم ہونا، دن یا رات کو نیند آئے تو بندر یا سیاہ کتا، کالا کتا یا کالی عورت یا سرخ رنگ کپڑے پہنے ہوئے دیکھنا، یا جوگی یا بیراگی جیسی شکل دکھائی دینا، اور اکثر کالے رنگ کی چیزیں نظر آنا۔ دوستو، عورت مرد بری صورت کے خواب میں نظر آنا، اور کبھی کسی کے پاخانہ منہ سے یا خون کا آنا، اور جگر کی جگہ پہلی تاریخ کے چاند جیسی سختی معلوم ہونا، کندھوں پر بوجھ رہنا،
ہاتھ پاؤں کا ٹوٹنا، یہ سب علامت سحر جادو کی ہے۔ اور بہت ساری علامتیں ہیں، گھبراہٹ، بے چینی سی رہنا اور کھانے پینے کا من نہیں کرنا، اس سے فوراً معلوم ہو جاتا ہے کہ کسی نے جادو کر دیا ہے۔ دوستو چوتھا، اگر 4 انگل کم ہو جائے تو بھی جادو ہی سمجھنا چاہیے کہ مریض پر سحر جادو کے ذریعے چوکی کالی دیوی یا چوکی ہنونت یا چوکی بیر مسان کی بٹھائی گئی ہے۔ دوستو آپ اس ویڈیو سے سمجھ سکتے ہیں اور سیکھ سکتے ہیں، آپ جان سکتے ہیں کہ اکثر و بیشتر ہوتا یہ ہے کہ اگر کسی کے اوپر آسیب ہوتا ہے یا جنات یا کچھ ایسی حرکتیں مریض کرتا ہے یا مریضہ، تو آپ ایسے میں کیا کرتے ہیں؟ کسی عامل کے پاس چلے جاتے ہیں، کسی جھاڑ پھونک والے کے پاس چلے جاتے ہیں، تو وہ ایسے موقع کو دیکھ کر، ایسی مجبوری، ایسی پریشانی کو دیکھ کر پورا فائدہ اٹھاتا ہے۔ بعض وقت میں تو ایسا ہوتا ہے کہ ان کے اوپر، آپ کے مریض کے اوپر جادو بھی نہیں ہوتا ہے، ٹونا بھی نہیں ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، بیماری ہوتی ہے، لیکن باوجود اس کے وہ بتا دیتے ہیں کہ آپ کے اوپر جادو ہے، آپ کے اوپر ٹونا ہے، آپ کے لیے یہ کرنا ہوگا، کبھی وہ کرنا ہوگا، پوری دنیا کی باتیں آپ کو بتا دیتے ہیں۔ آپ اسی پریشانی میں یہ چیز، آپ اسی پر عمل کرنے لگتے ہیں، وہ جیسا بتاتے ہیں ویسے کرتے ہیں۔ اگر ان کو چاہیے 2000 تو آپ 2000 دیتے ہیں۔ دوستو میرا اس ویڈیو کا سلسلے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس ویڈیو سے خود تشخیص کر پائیں کہ حقیقت میں آپ کے اوپر جادو تو نہیں کیا ہے، آپ کے اوپر کسی نے ٹونا تو نہیں کیا ہے، آپ کے اوپر کسی نے ٹوٹکا تو نہیں کیا ہے، کیا آپ کے اوپر کوئی آسیب ہے، کیا آپ کے اوپر کوئی جنات ہے۔ تو دوستو یہ ویڈیو کو اچھی طریقے سے سمجھیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو آپ ضرور لائک اور شیئر ضرور کریں۔ دوستو اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب ضرور کر لیں، کیونکہ ہم ایسی ہی آپ کو جانکاری عملیات کی ویڈیو دیتے رہتے ہیں۔ اور دعا میں یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی میری کوشش کو کامیاب کرے۔ آج کی ویڈیو بس اتنا ہی، پھر آئندہ ویڈیو میں انشاءاللہ العزیز ملیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔